الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء واعلم أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا بل ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان. بزرگان محترم، بھائی اور عزیزوں، دینی مدرسوں میں تعلیمی سال مکمل ہو جاتا ہے ان دنوں میں، اور طلباء کے اختتام اسباق پر اصل تو دعا ہوتی ہے. استاد اور شاگرد بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، لیکن اب اس دعا میں کچھ نصیحتیں کرنی ہوتی ہے. شاگردوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ کا احسان ہوا کہ آپ کو پڑھنا نصیب ہوا، اور اللہ کی خاص نعمت ہے کہ ہمیں نبوت کی کرنوں سے اتنے دور ہونے کے باوجود درس تعلیم کا موقع نصیب ہوا. یہ صرف خوشی نہیں ہے بلکہ نعمتوں کی تکمیل کی گھڑی ہو. یہ تو آپ بھی سنتے رہتے ہیں کہ فلاں مدرسے میں ختم بخاری ہے، فلاں جگہ طلباء کی داستار بندی ہے، فلاں جگہ بچوں کا حفظ پورا ہوا ہے، قرآن شریف مکمل ہوا ہے، لوگ جمع ہو رہے ہیں. میں نے چاہا کہ آج اس موضوع پر جمعے کا موضوع سخن بناؤ اور اپنے حاضرین اور یہاں کے معزز سامعین کو بھی اس عظیم مقصد کے محاسن اور اس کے فوائد و برکات سے آگاہ کرو. انداز بیاں گرچہ اتنا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. چونکہ دین کے اور خاص کر علماء و طلباء کے خلاف زہریلے پراپیگنڈے بہت ہیں. اس وجہ سے ضرورت ہے کہ مسلمانوں کا تعلق مضبوط طریقے سے اس سے جوڑ دیا جائے اور مسلمان اس سے واقف ہو کہ ہم دین کو کیسے قائم رکھیں گے اور دین کو قائم رکھنے کے کیا ذرائع، وسائل و اسباب ہیں. یہ ہر مسلمان جانتا ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ محافظ، حامی و ناصر حقیقت میں رب العزت ہے، اور نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہترین مددگار ہے اور کام بنانے والا ہے. یہ بھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے دین اور علم دین کے لیے سب سے پہلے انبیاء اور مرسلین بھیجے. مسلمان تقریباً اس سے بھی آگاہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین انسان اور بشر ہوتے ہیں، لیکن ان کی صفات بشری اور انسانی بڑی جلیل القدر ہوتی ہے. ان کا کردار و گفتار بہت عالی ہوتا ہے.
اور یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ انبیاء اور مرسلین دینی علوم میں اور دنیا کی ضرورتوں میں اور ان کے جاننے میں بھی سب سے آگے ہوتے تھے، اور یہ قاعدہ بنا ہے کہ ہر زمانے اور ہر دور کا پیغمبر سب سے بڑا عالم ہوا کرتا تھا۔ اور تمام انبیاء اور مرسلین کے اختتام پر ہمارے رسول اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ہر طرح کی رسالت اور نبوت آپ قیامت پر مکمل اور ختم ہو گئی۔ صرف ایک عیسیٰ مسیح ہے جو پہلے گئے ہیں، آپ کی تشریف آوری سے 571 سال پہلے، اور وہ آپ کے آخری عہد نبوت میں قرب قیامت میں آسمانوں سے نزول جلال فرمائیں گے، اور وہ اس وقت آپ کی امت کی قیادت کریں گے، اور آپ کی امت کے امام مہدی، امام آخر الزمان کے ہمراہ اس وقت کے بے دینوں کے ساتھ جہاد فرمائیں گے، اور ان کی دعا سے اور کوششوں سے اللہ اس صدی اور آخری وقت کے مسلمانوں کو بھی فتح کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد 2 شادیاں ہوگی اور 7 بچے پیدا ہوں گے، اور امام مہدی اس وقت کے امام ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے ساتھ 3 قبریں تو بن گئی، ایک آپ کی، دوسری ابوبکر کی، تیسری عمر کی، اور 2 قبروں کی بالکل واضح جگہ چھوڑی گئی، ایک عیسیٰ مسیح کے لیے اور دوسرے امام مہدی کے لیے۔ اپنے اپنے وقت پر جب ان کا انتقال ہوگا تو ان کی تدفین وہی ہوگی۔ یہ مسائل 1500 سال سے متوارث چلے آئے ہیں۔ بیان کم ہونے کی وجہ سے بعض لوگ حیران ہوتے ہیں، اور ان کے خلاف بعض پراپیگنڈے بھی یہ، خاص کر مرزائیوں کے، لیکن مسئلہ یہی ہے جو یہ عاجز فقیر عرض کر رہا ہے۔ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہا گیا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کو جو معجزات دیے گئے وہ سب آپ کو عطا ہوئے۔ یہ 4 معجزات آپ کے بڑے عجیب ہیں۔ ایک قرآن شریف جو ختم ہی نہیں ہوگا، قیامت تک محفوظ ہے۔ دوسری آپ کی زندگی اور سیرت کا محفوظ ہونا، جسے سیرت یا سنت کہتے ہیں۔ اور تیسری یہ کہ آپ کے وفادار صحابہ کی جماعت سب کے سب ایمان و اعمال سے آراستہ پیراستہ تھے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، پکے مومن، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کی بخشش بھی ہو گئی ہے اور عزت کی روزی ملے گی۔ اللہ ان کا انجام اور عاقبت بیان فرماتے ہیں، قطعی طور پر ان کی مغفرت کا اور ان کے اعزاز کا اعلان فرمایا ہے۔ چوتھا آپ کا معجزہ معراج کا ہے، 7 سماوات کی جو آپ کو سیر کرائی گئی اور 7 سماوات سے اوپر لامکان تک آپ کا سفر کرایا گیا۔ کہتے ہیں کہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے 7 سماوات 7ویں آسمان تک کو معراج کہتے ہیں۔
اور 7ویں آسمان سے آگے لامکان تک جو بقرب جلوہ ذات جل وعلا ہے اس کو اعراج کہتے ہیں۔ اعراج یہ جو اس کے مہینے کا ماہنامہ آئے گا اس میں نے ایک کتاب پر تبصرہ کیا ہے، محقق الاثر مولانا سرفراز مرحوم کی کتاب پر ضوء السراج فی تحقیق المعراج، اس میں بھی یہ اصطلاحات لکھی ہیں۔ علماء کہتے ہیں آپ کو معراج اس لیے کرائی گئی کہ زمینی کمالات سب آپ کو دے دیے گئے، تو پھر آسمانی کمالات دینے کے لیے وہی لے گئے۔ ایک شاعر کہتا بھی ہے کہ سریتا من الحرم الی الاقصی کما سر البدر فی لیالی الظلم، آپ کو بیت اللہ سے بیت المقدس ایسا لے جایا گیا جیسے 14ویں رات کو چاند طلوع ہوتا ہے۔ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ وہ علم ہے۔ آپ نے کہا آدم علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا، نوح کو یہ دیا گیا، ابراہیم کو یہ دیا گیا، فلاں پیغمبر کو فلاں پیغمبر کو۔ جب اپنا نام آیا فرمایا وَأُوتِیتُ عِلْمًا، مجھے علم ہی علم دیا گیا۔ آپ کا معجزہ علم ہے الحمدللہ۔ چنانچہ اس کا بڑا ظہور ہوتا رہا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ معراج میں رب العزت کے حضور پیش ہوئے تو خوف اور ہیبت جل وعلا کی وجہ سے مسلم میں آپ نے کہا ہے میرے ہونٹ بالکل مل گئے جیسے سلے ہوئے ہو، بہت سخت قسم کی دہشت طاری ہو گئی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب دیکھا کہ لاٹھی سے اژدہا بن گیا تو حضرت کے متعلق قرآن کہتے ہیں کہ حضرت مڑ گئے وَلَمْ يَتَعَقَّبْ، پیچھے دیکھتے رہے۔ تو آپ کو کہا کہ یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرنا نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، یہ تو آپ کی لاٹھی ہے، ہاتھ لگائیں گے ٹھیک ہو جائے گی۔ اور پھر خوف دور کرنے کے لیے کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی تھی نا۔ قال ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، سہارا لیتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، پتے جاڑتا ہوں بکریوں کے لیے، ولی فیہا مآرب اخری، اور بڑے کام لیتا ہوں۔ منہ مبارک کھل گیا، وحشت دور ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا بِمَ جِئْتَنِی یا حبیبی، اتنی بڑی دنیا سے یہاں آئے ہو، کیا تحفہ لائے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ یہ وحشت دور کرنے کے لیے جو دینی مدرسوں کے طلباء معنی مطلب سمجھنے کے بعد اس کا نام اس طرح ہے تفسیر میں الاستئناس فی الکلام لدفع الوحشت، اس کو مفسرین کہتے الاستئناس فی الکلام، باتوں کے ذریعے مانوس کرنا تاکہ اس کا خوف جاتا رہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر و کبیرہ۔ حق تعالیٰ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف حضرت کو جو خوف و ہیبت تھی اسے کم کرنے کے لیے آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی عبادات، بدنی عبادات، مالی عبادات وہ آپ ہی کی ہوگی، آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ہونے دو۔ قولی عبادات یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، ساتھ درگاہوں کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں۔ اللہ ہے اور ہر جگہ، اور اس کی قدرت و علم موجود ہے، اور یہ پھر بھی اتھد بابا اتھد بابا،
اور اس کا یہ عقل نہیں ہے کہ کل کائنات اور ہر ایک تک اور ہر ایک کی مشکل حل کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ باباؤں کی نہ زندگی میں کوئی ذمہ داری تھی اور نہ مرنے کے بعد کوئی منصب و ذمہ داری۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عثمان کو جب پتہ چلا کہ پیغمبر کے بعد جب ان کا زمانہ خلافت آئے گا تو ان پر تکلیفیں آئے گی اور اللہ ان کو عزت کی ایک قمیص پہنائے گا جو لوگ اتارنا چاہیں گے۔ آپ نے عثمان کو کہا مت اتارو، تکلیف بہت آئے گی۔ تو حضرت عثمان نے نہیں کہا کہ حضرت جی شیخ عبد القادر جیلانی مشکل کشا اور بیڑا پار ہو گئے، اب فلاں دستگیر ہوگا اور فلاں غوث اعظم ہوگا تو آپ مجھے بچائے۔ عثمان نے کہا اللہ المستعان، اللہ سے مدد مانگو۔ نبی موجود ہے، خود خبر دے رہا ہے، ایمان اس کو کہتے ہو۔ نبی کو نہیں کہا کہ آپ مجھ سے امتحان ہٹائے، توبہ توبہ، یہ عقیدہ ہی نہیں مسلمان کا۔ اللہ کے سوا کوئی مشکل نہ چھوٹی نہ بڑی، نہ آسمان کی نہ زمین کی، دور کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اور جب مشرکین نے بتوں کو اس طرح سمجھا تھا، لات منات اور عزا وغیرہ، تو قرآن نے عجیب بات کہی، اوہ واہ قرآن تیرے اوپر قربان جاؤ، کہ یہ درگاہ ہے جس پر کوئی چلا جائے تو بیٹا ملتا ہے، یہ درگاہ ہے اس کی نیاز دی جائے تو کاروبار چلتا ہے، یہ ہے تو دشمن ختم۔ یہ باتیں اب بھی معاشرے میں گندی باتیں چل رہی۔ اب قرآن دیکھو کیا کہتا ہے اس کو، تلک اذن قسمۃ ضیزی، یہ جو تقسیم تم نے کاموں کی بالکل جھوٹی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ انہیا نہیں ہے یہ ساری مورتیاں جو حقیقت میں اولیاء اور بزرگان دین تھے، انہیا نہیں ہے یہ الا اسماء مگر نرے نام، داتا گنج بخش، دستگیر، غوث اعظم، فلاں بیڑا پار، سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ نام تم نے رکھے اور تمہارے جیسے تمہارے بڑوں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی خدائی و حاجت روا ہونے کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، خدا کے برگزیدہ اور پاک مخلوقات تھی، انہیں حاجت روا و مشکل کشا یہ تم نے اور تمہارے باپ نے کہا ہے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے کوئی دلیل نہیں ہے اس کی۔ یتبعون الا الظن، نہیں چلتے ہیں یہ مگر اٹکل کے پیچھے، وما تہوی الانفس، اور جو ان کے جینے چاہا، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور ان کے پاس دین کی روشنی اللہ کی طرف سے آ چکی ہے۔ لا الہ، کہ صاف ستھری مقالات پیش کی جا رہی ہے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہی ملے گا جو وہ چاہے گا؟ تمہاری چاہت سے کوئی دستگیر کیسے بنتا ہے؟ تمہاری 11ویں کرنے سے اور مختلف راتوں کے جشن منانے سے وہ دین کیسے بنے گا؟ اللہ اللہ، ام للانسان ما تمنا، انسان کو تو اپنی خواہشات تک نہیں ملتی۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، کیونکہ دنیا و آخرت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، جس کی ہر بات چلے گی اور جو ہر مشکل حل کر سکتا ہے اور جو چاہے کرے، اس کا نام اللہ تعالی ہے۔
نہ نبی ہے اور نہ ولی ہے، نہ زمینی ہے اور نہ سمائی ہے۔ آگے سنو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بزرگان دین، یہ قبروں والے، یہ درگاہیں، یہ پاک نیکان لوگ تھے مگر معبود نہیں ہے، انہیں میں نے اختیارات نہیں دی۔ اب آگے سنو، قرآن پاک بات پوری کر کے چھوڑتا ہے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، ہو سکتا ہے یہ بزرگوں کے بارے میں شفاعت کا عقیدہ ہو کہ یہ بحضور الہی سفارش کر کے اور ہمیں بیٹا دلائیں گے، یا ہماری مشکل حل کریں گے، یا ہمیں گرداب سے نکالیں گے۔ فرمایا یہ تو زمین پر پیدا ہوئے اور زمین میں مر گئے اور چلے گئے۔ وہ جو آسمانوں میں رہتے ہیں نا فرشتے مقرب، وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے فرشتے آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، وہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ ان کی سفارش کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، الا یہ کہ اللہ نے کہے کسی کے بارے میں خدا کے حکم کے بعد وہ اس کے پابند ہے، ورنہ از خود نہ زمینی مخلوق میں نہ آسمانی مخلوق میں کوئی قدرت، کوئی الوہیت، کوئی کرشمہ موجود ہے، سب اللہ کے محتاج، اللہ کے سامنے نیاز مندی بجا لانے والے انبیاء، اولیاء اور فرشتگان خداوندی۔ انبیاء علیہ السلام نے عمر بھر سب سے مشکل مسئلہ یہی بیان فرمایا ہے، اور جب تک مخلوقات سے اس قسم کے شرکیہ اعتماد اٹھا نہ ہو، کوئی شخص اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت اور جلالت الوہیت کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معراج میں پوچھا گیا کیا لے کے آئے ہو، تو آپ نے کہا اے رب، بندہ آپ کو کیا دے سکتا ہے سوائے اس کے کہ اس کی عبادات مخلصانہ ہو، اس کی عبادات شرک اور بدعت سے پاک ہو۔ التحیات للہ، میری بدنی عبادات و صلوات اور قولی عبادات و طیبات اور مالی عبادات یہ اللہ صرف آپ کے نام ہوگی۔ کیا زبردست بات ہے، علم سے بری ہوئی بات ہے۔ آدمی جو کہے خدا کے لیے کہے، جو کرے خدا کے لیے کرے، اور جو مال کمائے شریعت کے مطابق کمائے، جو رکھے جو خرچ کرے شریعت کے مطابق۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے، صحیح صحیح مسئلے بتانا بہت مشکل کام ہے۔ ایک دم لوگوں کو تکلیف ہو میرا رد کر لیا، اور تو جو شریعت کے خلاف چلتا ہے تو خیر تیرا رد نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ جمعے کا مبارک دن، حکم شریعت کا یہ کہ جمعے تک جمعے کا انتظار ہے، جمعے کے بعد جا کے کام کاج کرے۔ قرآن کی آیت میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اب اس کو پلٹ دینا ممکن ہے، بشری سہولت ہو مگر شریعت کے مطابق نہیں۔ شریعت کا اتباع اس میں ہے کہ جمعے کے دن جب تک کوئی ضروری کام نہ ہو، اس لیے کہتا ہوں کہ ایک گھر سے فون آیا ایک دفعہ، کہا ہمارا ابو آج ناشتہ نہیں لا رہا، ہمیں بھوک لگی ہے، کہ میں نے کہا ایسا کوئی مسئلہ بیان نہیں ہوا ہے، جمعے سے پہلے روزہ نہیں ہے۔ مسئلے کو مسئلے کی حد تک سمجھا کرو، جمعے کا احترام بہت زیادہ ہے۔ توبہ توبہ۔ تو حضرت نے کہا میری قولی عبادات، بدنی عبادات، مالی عبادات خدایا تیرے لیے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیکہ، تیری وہ ذات، وہ بدن، وہ جسم جو خاص میرے لیے ہی صرف ہو رہا ہے ہمیشہ سلامت رہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء قبر میں بھی تا قیامت محفوظ رہتے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جبل ابی قبیس کے پاس 500 قبریں تھی اور دنیا میں بڑی قبریں نکلی ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں نکلا۔
ضروری تھوڑی ہے کہ آخرت کے امور ہر ایک کو نظر آئے. وہاں کوئی آدمی نظر آ جائے کہ پلیٹ ہاتھ میں ہے اور وہ آئس کریم کھا رہا ہے, جنت کا بیلی لگی ہوئی ہے, انگور کے خرمے, یہ آپ کی آنکھوں کے لیے نہیں ہے, یہ وحی نے بیان کیا. قرآن جو کہتا ہے کہ جب تمہارا آدمی مرتا ہے ہم اس کو تم سے زیادہ قریب ہوتے اور ہمارے فرشتے آتے اس کی روح نکالتے, تو وہاں فرشتہ آپ ڈھونڈتے ہیں کیا؟ اور قرآن جو کہتا ہے ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین, تمہارے اعمال کی نگرانی کرنے والے اور نیکیاں علیحدہ اور بدیاں علیحدہ لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں. ان علیکم, بغیر شک شبے کے یہ ہو رہا. دنیا کے اندر اخروی نظام کا ادراک سب کو نہیں ہوتا, یہ انبیاء و کاملین کو ہوتا ہے. اگر ایسا ہوتا پھر تو بڑا آسان کام تھا, شریعت ساری ڈسمس ہو جاتی. کیسے؟ ہم ایک پاک کامل کی قبر کھول دیتے, وہ بیٹھا ہوتا اور میوے اور مزے اور سب اس کے سامنے ہوتے, دنیا کے سارے کافر مسلمان ہو جاتے. اوباما بھی اپنے دادا کے مذہب کی طرف لوٹ جاتا, اور کسی عیسائی, یہودی, مرزائی, ہندو, سکھ کی قبر کھول کے دکھاتے اور اس میں جہنم کے شعلے ہوتے تو وہ سارے بھاگ جاتے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ کام یہاں نہیں کرنا ہے. اکاد اخفیہا, قرآن کو اکاد اخفیہا, ابھی ٹائم ہے اس کو چھپانا ہے. لتجزا کل نفس بما تسعی, تاکہ ہر انسان محنت کرے اور ایمان لائے اور پھر وہاں پائے. یہاں نہیں کھول رہا ہے. لا الہ الا اللہ. حدیث شریف بخاری کتاب الجنائز میں ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو جو قبر میں تکلیف ہوتی ہے اور سزا دی جاتی ہے انسانوں اور جنات سے چھپایا گیا ہے, باقی تمام حیوانات پر منکشف ہے. پھر فرمایا اگر تمہیں ظاہر ہو جاتا تو یا تو بے ہوش ہو کے گر پڑتے اور یا تم آئندہ قبروں کی طرف مردوئی کو نہ لے جاتے. خاص حکمت اور سر مکتوم کے تحت نظام اخروی کی اطلاعات دی گئی ہے. اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں, اور اس کے جو احساس ہے, رویت ہے, اس کو چھپا لیا گیا ہے. لا الہ الا اللہ. السلام علیکم. پیغمبر نے کہا تحیات للہ, میرے بدنی عبادات خدا کے لیے. السلام علیکم. یہ بدن سلامت رہے, یہ بدن خوش و خرم رہے, یہ جسم انوار و برکات سے معطر رہے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ. اور آپ نے فرمایا میری قولی عبادات بھی صرف تیری ہوگی تو فرمایا اس پر رحمت ہے. اور آپ نے فرمایا میری مالی عبادات بھی آپ کے نام ہو تو فرمایا وبرکاتہ, وہ مال بابرکت ہوگا جو دین پر خرچ ہوگا, جو اللہ کے نام پر ہوگا. دیکھو کتنے وہ حکمران آئے, کتنے بڑے بڑے لینڈ لارڈ آئے, لیکن انجام خراب ہوتا ہے, تکلیف کا ہوتا ہے. کیوں؟ خدا تعالی کی طرف سے برکت ہے ساتھ نہیں. برکات کی دو شکلیں ہیں, کبھی ایک کو 100, 100 کو لاکھ, اور لاکھ کو کروڑ, اور کروڑ کو اربوں کربوں کر دیتا ہے, اس کو بھی برکت کہتے ہیں. اور کبھی برکت کا مطلب یہ کہ چیز اتنی ہوگی لیکن کام بہت ہو جائے گا. یہی حال عمر کا ہے. بعضوں کی عمر 50 سے 100, 100 سے 150 کر دے, اور بعضوں کی عمر وہی 50-55 سال ہوتی ہے, لیکن کام اتنا کیا جاتا ہے کہ آنے والے پوری نسل مل کر کے بھی نہیں کر سکتی. برکت زندگی. ایک آدمی کو مہینے کے 5,000 بچتے, 10,000 بچتے, 2,000 بچتے, خیریت سے ہیں, بیماری نہیں, کوئی دشمنی نہیں, کوئی حادثہ نہیں, بیوی ٹھیک ہے, بچے خیر سے پل رہے, پیدا ہو رہے.
اڑوس پڑوس میں عزت اور احترام ہے، جس جگہ اس کا کاروبار ہے آپ سکون اور امن سے آنا جانا ہے، یہ تو غور کرو۔ دوسرے آدمی کو دن کے 5 لاکھ ملتے ہیں، مگر گھر والی کو کینسر ہے، وہ جا رہی ہے۔ بچے جہاں گئے وہاں ختم ہو گئے، نہ اسکول میں امن سے ہے نہ کالج میں، 2 وہاں مارے گئے، 3 وہاں مارے گئے، اور اس پر خود بھی مقدمات قائم ہو رہے ہیں۔ یہ بے برکتی والی زندگی، وہ برکتوں والی زندگی۔ یہ جو دینی مدرسوں میں علماء پڑھاتے ہیں، آپ یقین کر لیں اتنی تھوڑی تنخواہیں ہوتی، اور ایک مدرس کی تنخواہ 5,000 ہے، اس کی ہم نے 7,000 کر لی تو اس نے درخواست لکھی میرے نام کی زیادتی اضافہ، یا 400 ہوگا یا 500 یا 300، 2,000 کا اضافہ کیوں کیا ہے؟ میرے ذمہ کوئی کام نہیں، کام اتنا ہی ہے۔ کیوں؟ پیسے اور اس کا حجم کم ہو لیکن اس کے لیے نوازل نہ ہو، پیسے ہو لاکھ روپے مہینہ، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں میں۔ ہمارے ایک دوست اب غریب کے رحمت ہو گئے، ایک دفعہ مجھے کہا بڑے آنسو سے، دعا فرمائیں، برکت بالکل نہیں، گھر والی بھی خفا ہے، بچہ بھی روٹا رہتا ہے، داماد بھی شکوے کرتا ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ مہنگائی کا زمانہ ہے، آج سے 20 سال پہلے کا واقعہ ہے، تو 8-10 ہزار روپے تنخواہ ہوگی۔ تو میں نے کہا کتنی تنخواہ؟ کہا میں تنخواہ تو خیر 6 لاکھ کے قریب لیتا ہوں۔ میں نے اس کے چہرے کو ایسا دیکھا، میں نے کہا واقعی مظہر ہے نحوست کا اور قہر الہی کا۔ 6 لاکھ کیا ہے مردار، جس نے آدمی کو بالکل ایسا جیسے تندور میں کھڑا ہو۔ مال کی کثرت پر خوش ہونے والوں کی شکلیں دیکھو، ان کا پرواز دیکھو، ملک ان کو قبول نہیں کرتے، قوم اور قبیلے کے لیے بے عزتی کا باعث ہے، اور فرد، ہر فرد ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ یہ زیادہ خور لوگ، بسیار خور۔ ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شان کے نبی ہے، سبحان اللہ، آپ نے حضرت عائشہ کو کہا کہ عائشہ آپ جب سالن بناتی ہے تو تھوڑا شوربہ زیادہ بنایا کرو تاکہ ہم پڑوس والوں کو بھی بھیجیں۔ صرف یہ قابل کفایت نہیں کہ ہم اپنے گھر میں گاڑھا شوربہ کھائیں، وہ جود کرم تو اپنی جگہ، اب تحقیق طب اور ڈاکٹری کی یہ آئی کہ گاڑھا سالن صحت کے لیے مضر ہے، پتلا سالن جس کے ذریعے نوالا صرف حلق سے اتر جائے یہ کھانا ہے، اور وہ جو زیادہ گاڑھا اور گھی والا کھا رہے وہ کھانا نہیں ہے، وہ آپ کو کھانے کا بلا و اژدہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے یہاں چھلنیاں نہیں ہوتی تھی، جو کا آٹا ہوتا تھا پھونک دیتے تھے، بڑے بڑے تنکے اور جو اس میں ٹکڑے ہوتے تھے وہ اڑ جاتے تھے، باقی ہم ہاتھ سے نکال کے اور پانی ملا کے روٹی پکا لیتے تھے۔ اب دل کا سرجن اور اسپیشلسٹ دونوں کہتے ہیں کہ بھوسے والے آٹے کی روٹی کھایا کرو، چھلکے والے آٹے کی، تاکہ معدہ متاثر نہ ہو، دل پر دباؤ نہ بڑھے۔ آپ گھر تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ روٹی کے ساتھ سالن ہے؟ فرمایا سرقہ ہے۔ آپ نے کہا جس گھر میں سرقہ ہو وہ نہ کہا جائے کہ یہ بغیر سالن کا گھر ہے، تو بہترین سالن ہے، زود ہضم ہے، کھانا جلدی ہضم کرا دیتا ہے، اشتہا پیدا کرتا ہے۔ اطباء کہتے پیٹ میں جو مضر کیڑے ہیں نقصان دہ انہیں قتل کر دیتا ہے، اور سینکڑوں فوائد اس میں نکل آئے۔ آپ لوکی پسند فرماتے تھے، کدو، یہ نہیں فرمایا کہ بریانی اور روسٹ پسند کرتے تھے، تاکہ کل کائنات کے عوام، کل کائنات کے جن اور انس آپ کی اقتدا میں آخرت پہنچے۔
السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتیاں ہوں آپ پر اے پیغمبر، آپ جو جسمانی عبادت کرتے ہیں، ورحمت اللہ، اور خدا کی رحمتیں ہوں جو آپ قولی عبادات فرماتے ہیں، وبرکاتہ، اور برکتیں ہو اس مال پر جو دین پر خرچ ہو جائے۔ کیا شان و شوکت ہے۔ حضرت نے 3 چیزیں پیش کی تھی، بدنی عبادات، قولی عبادات، مالی عبادات۔ اللہ نے 3 سوغات دے دیے، بدن مبارک، قول مبارک، مال مبارک۔ تو حضرت نے فوراً فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، خدا یہ نعمتیں جیسے آپ نے ہمیں دی، قیامت تک آنے والے نیک مسلمانوں کو بھی یہی نصیب ہو۔ حضرت چونکہ رحمت للعالمین ہے، معراج میں جو خصوصی اعزاز آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ اس کو عام فرما رہے ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس لیے اس قدر اتحیات اور شہادتین سمیت دونوں قاعدوں میں ضروری قرار دے دیا گیا۔ یہ حکایت انشائی ہے، معراج کی شب آپ کے اور اللہ کے درمیان سوال و جواب ہے۔ جب آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ نے پھر فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں جتنے فرشتے تھے سب کو حکم ہوا کہ تم پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو امت کو کہا گیا کہ آخری قاعدے میں پڑھو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا التحیات للہ آخر تک، پھر ایمان و شہادت کا اقرار، پھر درود شریف، اب دعا پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا، اور اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو خصوصی اعزاز دیا گیا، آپ نے پوری امت کے لیے دعا فرمائی کہ ان سب کو ملنا چاہیے۔ استاد اور طالب نے مدرسے کے کمرے میں کتابیں پڑھی، اور 10 سال تقریباً گزارنے کے بعد ایک تعلیم تحصیل تمام مروجہ علوم جنہیں علماء نے عالم بننے کے لیے ضروری قرار دے دیا ہے، وہ اختتام تک پہنچتا ہے۔ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ اور آپ کو پتہ چلتا ہے فلاں مدرسے میں ختم ہے بخاری شریف کا، تو جن کو خدا نے سمجھ دی ہے اور جو ان رحمتوں کے حقدار ہے جن کے لیے پیغمبر نے 7 آسمان کے اوپر دعائیں مانگی، وہ کام ایک طرف کر کے یہ کام ہوگا اور آپ ہوں گے، یہ دفتر ہوگا اور آپ ہوں گے، اور جنازہ تیار ہو جائے گا۔ پتہ چلے گا کہ آج دفتر بند ہو، آج لمبا لمبا پڑا ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے نیک کاموں میں شریک رہو، نیک کاموں کے دعوے دار رہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کی نماز قضا ہو گئی،
تو اس نے سنا تھا کہ جو وقت پر نماز پڑھے اور جماعت سے پڑھے تو اس کو 27 گنا ثواب ملتا ہے. تو اس شخص نے وہ ایک نماز 27 مرتبہ پڑھی تاکہ میری کمی پوری ہو جائے. جب 27 مرتبہ پڑھ کر اپنے خیال سے بیٹھ گیا آرام سے تو اس کے کان میں ہاتف سے آواز آئی عالم غیب سے. یہ تو ایک نماز 27 مرتبہ ہے لیکن اس مقام کے اب بھی مستحق نہ ہو جس کے لیے آپ کے پیغمبر نے 7 آسمان کے اوپر اور تمام فرشتوں نے تمام آسمانوں میں اور قیامت تک انسان زمین پر نماز میں کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہ صالح اس سے نہیں بنتا کہ ایک نماز 27 مرتبہ پڑھی جائے. نیک اور صالح اس سے بنتا ہے کہ شریعت کا اتباع کیا جائے. دینی مدرسوں میں سال کے اختتام پر جہاں دور حدیث ہوتا ہے وہاں بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے. بخاری شریف کو امت محمدیہ میں قرآن مجید کے بعد بڑا مقام حاصل ہے, بہت بڑا مقام. عجیب بات ہے کہ 1.25 لاکھ سے زیادہ کتابیں حدیث میں لکھی گئی, 1,25,000 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی. کہتے 25,000 کتابیں وہ ہے جو امام بخاری سے پہلے لکھی گئی اور 1 لاکھ وہ ہے جو 600 ہجری تک مکمل ہو گئی. لیکن ان تمام کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف جو امام بخاری نے لکھی ان کو بڑا سرفراز مقام دیا ہے. آپ تو خالی سنتے ہیں اور جن لوگوں نے 50-60 سال بخاری پڑھائی اور مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ سب کتابیں پڑھائی, انہوں نے بھی امام بخاری کی اس عظمت کے سامنے سر زمین پر رکھا ہے اور کہا ہے کہ واقعی بخاری کی نظیر و ثانی دنیا میں نہیں. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ امام بخاری کا مقام اور مرتبہ اور ان کی کتاب کا مسلمانوں میں اتنی بڑی عزت اور صحت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ظاہرہ باہرہ کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ آپ کی امت کو اللہ نے اتنا بڑا شرف نصیب فرمایا ہے. امام بخاری کے احوال تفصیلی ہے, اگر آپ پیر کو آئے انشاءاللہ صبح 8 سے 10 تک بخاری شریف کا ختم ہوگا. 377 علماء جو اس سال تیار ہوئے ہیں ہمارے بخاری کی جماعت میں, ان کی دستار بندی ہوگی. 35 کے قریب مفتی اس سال تیار ہوئے ہیں, ان کی دستار بندی ہوگی. 50 کے قریب حفاظ جنہوں نے اللہ کی کتاب قرآن سینے میں محفوظ کیا, ان کو بھی انعام و اکرام دیا جاتا ہے اور ان کے سر پر بھی رومال باندھا جاتا ہے. 400 سے زیادہ افراد ایک ادارے میں, چھوٹا سا جو اداروں میں شامل ہی نہیں ہے, سب سے کمزور ادارہ. جیسے میں کمزور ہوں ایسے ادارہ بھی کمزور ہو گیا ہے. لیکن گرچ خوردے ولی نسبت بزرگ دارے, جن کا نام لیتے ہیں اور جن پر فخر ہے وہ بڑے لوگ تھے اور ان کی برکات علم کی, شان و شوکت کی وہ بالکل ظاہر باہر ہے. چونکہ عموماً گرمی کا موسم ہے, رش بھیڑ بے انتہا ہوتی 12-1 بجے تک, تو اس عاجز اور فقیر کی طبیعت بھی کچھ ناساز رہنے لگی. کبھی ہم بھی صحت مند ہیں تو طلباء کو بھی اس پر رضامند کیا ہے اور دوستوں کو بھی کہ آپ 8 بجے اور 10 بجے ہمارا وہی پرانا ٹائم ہوتا ہے, جس کو گیلانی صاحب اپنی گڑی سے آگے پیچھے کرتا ہے وہ ہمارا ٹائم نہیں ہے. وہ ان سرکشوں کا ٹائم ہے جو اب بھی 11 بجے اٹھتے کہتے کتنے ٹائم ہے, ابا جی 12. نہیں اصل تو 11 ہی ہے. اصل اور کم اصل کا فرق ہو گیا ہے. سوئیاں
نچوانے سے قوم میں چستی آتی ہے. سوئیاں اپنی جگہ رہیں اور قوم کو بیدار کرنا یہ حاکم کا کام ہے. یہ ملک کے سیاسی شعور کی بیدار مغزی کا کرشمہ سمجھا جاتا ہے. سعودی عربیہ میں کسی بھی شہر میں جائیں اور آپ فجر کے لیے جب جا رہے ہو بازار سارے کھل چکے ہو. کوئی ایک دکان بھی ایسی نہیں ہے جو 9-10 بجے کھلتی ہے. اس کو فوراً وہاں سے نکال دیں گے اور ہمیشہ کے لیے جرمانہ لگا. خبردار. تو قوم کو سوئیوں کے ذریعے آگے کرنا، اگر وہ اتنا بڑا سوال ہے نا اور ان کو لگائے باقاعدہ جو وہ گوالے بھینس کو لگاتے دودھ نکالنے کے لیے، یہ قوم ایسی غافل ہو چکی ہے، یہ اس سے بیدار نہیں ہوگی جب تک کہ آئین شرعی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ نفاذ و انعقاد ان پر لاگو نہ ہو جائے. دینی مدرسے، علماء و طلباء امت کا سرمایہ ہے. یہ پوری امت کا کام ہو رہا ہے. کچھ لوگ اپنے خام عقل اور کم شعور کی وجہ سے غلط سمجھنے لگے. یہ ہر دور میں ایسا ہوا ہے. قرآن کریم میں ہے وقال الذین کفروا، کافر کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن نہ سننا، والغوا فیہ، اس کے خلاف ہنگامے کرو، شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ یہ شکست کھائے. نزول قرآن ہو رہا ہے، نبی آخر زمان آئے ہوئے ہیں اور قرآن کے خلاف باقاعدہ احتجاج جاری تھا. قرآن نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ بادشاہوں کے اور حکومتوں کے منظور نظر نظام نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت اور عنایات کا ایک حامل نظام ہے. پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب، کیا انہیں مکہ میں آرام سے رہنے دیا گیا؟ 13 سال بعد آخر کار ہجرت کی ضرورت پیش آ گئی. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اس شہر میں ہر شخص کو امن حاصل ہے لیکن پیغمبر آپ کو امن نہیں. اور ایک نہ ایک دن فاتح بن کر کے آپ یہاں آئیں گے. کیا صحابہ پر الزامات نہیں لگے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے صحابہ مسلمان ہیں. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ان بیوقوفوں کی طرح ہو جائے، صحابہ جیسے پاک نفوس. ان پر بھی اعتراض رہا ہے. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو کامیاب کروں گا. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارا فیصلہ طے شدہ ہے انبیاء و مرسلین کے ساتھ. اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، ان کی مدد ہو کی رہے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے لشکری آخر کار موجود و غالب آئے گی. کل امت کا سرمایہ کتاب و سنت ہے. کتاب و سنت کی تعلیم امت محمدیہ کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. امام بخاری سے منقول ہے کہ امت اس میں برابر کی شریک ہے. علماء پڑھاتے ہیں، طلباء پڑھتے ہیں اور مسلمان ان کے تعاون و مدد میں رہتے ہیں، ان کو دعائیں دیتے ہیں، موقع بموقع ان کی ہمت افزائی کے لیے آتے ہیں. مختلف طریقوں سے
ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرتے. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ 423 ہجری میں انتقال کر چکے ہیں، جنہوں نے ہندوستان فتح کیا تھا. انہیں اس حدیث پر اشکال تھا کہ علماء نبیوں کے جانشین ہیں، اور اس پر بھی پریشان تھا کہ وہ سبکتگین کا بیٹا ہے یا نہیں. اور اس میں بھی فکر مند تھا کہ دنیا میں کسی طرح مجھے پتہ چلے کہ میری مغفرت ہو چکی ہے. وہ ہمارے ایک ساتھی ہے، وہ کبھی کبھی آتا ہے، رات کو بھی آئے تھے. وہ کہتے تھے اچھی طرح کتابیں دیکھو، سوچ سمجھ کے جواب دو، جو ہونا ہے اس سے پہلے پہلے ہمیں تنبیہ کرو. قبر میں بند ہو جائیں گے، کارخانے یہی رہ جائیں گے، بنگلے کوٹیاں یہی، تمام بینک بیلنس پھر ہم کیسے کام کریں گے؟ پٹائی شروع ہو جائے گی. ایک عالم سے ہماری دوستی ہے، ان کی خدمت میں ہم آتے ہیں، کم از کم ہماری نجات آسانی سے. کیا شان ہے اس ایمان کی، کیا فکر سلیم ہے. اور پہلی مرتبہ اسے کہ اس گفتگو پر میں بھی آپ دیدہ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو فکر ہے، اور ہر مسلمان کا اللہ تعالی وہاں کا انجام بخیر فرمائے. تو کہتے ہیں سلطان محمود ایک دفعہ رات کے وقت غزنی شہر میں چکر لگا رہا تھا. رات کو عشاء کے بعد کھانا وانا کھا کے وزراء سفراء سب خدام ساتھ، جو شاہی روح ہوتا ہے اس طریقے سے. ایک جگہ بازار کے کونے میں کبابی کی کڑائی لگی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ فاصلے پر ایک طالب علم کھڑا تھا. وہ کتاب کڑائی کے نیچے جو آگ جل رہی تھی اس کی روشنی میں دیکھ کے پھر فاصلے پہ جا کے کھڑے ہو کے اس کو یاد کرتا تھا. سلطان محمود کی جب ان پر نظر پڑی تو ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس طالب علم کو اس کے پاس رات کو دیے میں جلانے کے لیے تیل نہیں، یہ اس کڑائی کی روشنی میں کتاب دیکھ رہا ہے. تو انہوں نے شاہی مشعل بردار کو کہا کہ یہ مشعل اس طالب کو دو. اور بادشاہ کے پاس ایک نہیں کئی مشعل ہوتے ہیں. وہ گیا اور طالب کو کہا کہ بادشاہ سلامت نے آپ کو مشعل پیش کیا ہے. وہ مشعل لے کے وہ ماموتا بیادی موتا بھاگتا ہوا گیا، خوش خوش. پتہ نہیں پوری رات کس شوق سے پڑھا ہوگا، کتنی کتابیں دیکھی ہوگی. اس رات کو سلطان نے خواب دیکھا، ختم المرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے. شک تھا اس کو کہ میں اس کا غلام ہوں یا واقعی بیٹا ہوں. حضرت اعلان کر رہا ہے یہ جو آپ نے وارث الانبیاء کی عزت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کر دی. تمام شکوک و شبہات اس کے زائل ہو گئے. سلطنت ایک طرف اور یہ ایک رات دوسری طرف. اونچے اعمال و بڑے اعمال، دینی مدرسوں کی مدد، سرپرستی، انہیں اپنا سمجھنا، اور علماء اور طلباء اور ان کے دینی علوم کی معاونت اور ان کے ساتھ احسان برسلوک، یہ سرمایہ ہے. دنیا میں اللہ ہدایت پر ثابت قدمی عطا کر دیتا ہے، اور آخرت میں انشاءاللہ تعالی نجات اور مغفرت نصیب ہوگی. پیر کے دن انشاءاللہ صبح 8 بجے اور 10 بجے کے آس پاس آخری حدیث پر گفتگو ہوگی. پھر 400 سے زیادہ علماء و فضلاء کی دستربندی ہوگی، اور پھر دعا ہوگی. دعاؤں کی بھی درخواست ہے، اور خیر و عافیت کی بھی. شہر میں بھی قیام امن، ملک بھر میں قیام امن، اور ملک بھر کے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی پریشانیوں کی دوری کے لیے انشاءاللہ خصوصی دعائیں ہوگی. وآخر دعوانا
الحمد للہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر وهو الكبير المتعال ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربة وخير الخلائق بعد الأنبياء ما بعد فيا أيها المؤمنون وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مالك في الموطأ تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله وأخرج الشيخان أي البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد وأخرج البغوي في شرح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال لعثمان استحيت منك ملائكة الرحمن وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسيفه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صفوں کی درستگی کا خاص خیال رکھیں. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے 5-6 ٹخنوں سے اوپر سر ڈھک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے اور بالاتفاق نماز کے بہترین آداب میں سے
پیروں میں فاصلہ کم کیا جائے، ایڑیاں اور پنجے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں دنیاوی خیالات بہت ستاتے ہیں، اکثر نماز کی رکعتیں بھی یاد نہیں رہتی۔ وضو، غسل اور جسم اور کپڑوں کی پاکی کا بہت خیال رکھے۔ وسواس تخلیق سے پیدا ہوتا ہے، جب آدمی پاک پلید میں فرق نہ کرے۔ وسواس جب بڑھ جاتا ہے تو نسیان طاری ہو جاتا ہے۔ حکم تو یہی ہے کہ نمازیں ہی آپ زیادہ پڑھے، بہت نوافل ہر وقت، جن میں اوقات میں نوافل جائز ہے، 10 20 رکعت پڑھا کریں، اس سے ذہن پاک ہو جائے گا، اور جتنے وسوسے ہیں وہ آ ہی جائیں گے۔ وسوسوں کی بھی ایک حد ہے، پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ وضو کے دوران سلام کا جواب دینا جائز ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ وضو نماز نہیں ہے۔ وضو میں باتیں بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی وضو پر متوجہ رہے اور مسنون کلمات پڑھتے رہے۔ روافض کو سلام کرنا یا ان کا کھانا کھانا یہ ایمانی غیرت کی خلاف ورزی ہے۔ بہرحال ان کے کھانے سے اور دعوتوں سے پرہیز مناسب ہے۔ ہاں، اگر آپ کوئی تبلیغی عنصر ہے اور دین کے داعی ہے، اور آپ میں ایمانی قوت اور علم پورا ہے، اور یہ امکان ہے کہ ان تعلقات سے ان کو توبہ اور ایمان نصیب ہو جائے گا، تو بلا شبہ آپ ان کے ہاں آیا جایا کریں۔ دجال کوئی انسان ہوگا یا کوئی نظام؟ دجال انسان ہوگا، لیکن یاجوج ماجوج میں سے، اور یاجوج ماجوج کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ایک طرف سے تو انسان ہے اور دوسری طرف سے شیطان ہے، یعنی جن اور انس ملے ہیں، ان سے یاجوج ماجوج پیدا ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات مولانا نور محمد صاحب دھیلوی کی کتاب علامات قیامت میں دیکھیں، یا برادر بزرگ مولانا مفتی نظام الدین مرحوم کی کتاب مہدی کی پہچان اور ظہور احادیث کی روشنی میں، یا مولانا محمد یوسف لدھیانوی مرحوم و مغفور کی کتاب دجال کی پہچان۔ دارالعلوم دیوبند نے اسلامی بینکنگ کا فتویٰ دیا ہے، غلط دیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند حرام کو حلال نہیں کر سکتا، البتہ ان کو معلومات صحیح نہیں دی گئی، یا انہوں نے بعض افراد کے قد کاٹ اور شہرت پر اعتماد کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب تک اس فریق کی طرف سے کوئی ایک دلیل بھی اس کے اسلامی ہونے کی نہیں۔ اگر کسی ملک میں مالیات کا سلسلہ اسلامی ہو جائے تو اس ملک میں پورا نظام شریعت کا نافذ ہو جائے گا۔ جب تک نظام شرعی قانون نافذ نہیں ہے، امکان نہیں ہے کہ صرف بینک کی اجازت سے یا چند آدمیوں کے مشاورت سے کوئی سود اور ربا ختم ہو جائے۔ اگر کیا لکھا ہے، اگر ایک آدمی اپنی اہلیہ سے قرآن کی آیت یا کوئی دعا سیکھ لے اور اس طرح شوہر سے اس کی ہی نہیں سیکھتا ہے یا نہیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے خیر سیکھ سکتے، کوئی حرج نہیں۔ چاروں فقہ اس بات پر متفق ہے کہ مہر 2 قسم کا، یعنی مؤجل اور معجل۔ برائے مہربانی ارشاد فرمائے کہ مہر معجل کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں کیا دلیل ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ مہر ہوتا ہی وہی ہے جو معجل ہو عین کے ساتھ، یعنی نقد دیا جائے، جس کو ہمارا کہتے ہیں عند الطلب۔ اور مہر معجل الی اجل مسمى اجازت ہے، فاکتبوہ۔ اگر کسی کے پاس نقد نہیں ہے تو وہ بیوی کو 2 مہینے 6 مہینے بعد دے سکتا ہے، 10 سال 20 سال بعد بھی دے سکتا ہے، تمام کتابیں بھری ہوئی۔ مہر کے لیے اوجالہ شرط نہیں ہے،
مہر کا تعین و تقرر شرط ہے۔ ہاں افضلیت اسی میں ہے کہ بیوی کے قریب ہونے سے پہلے اس کو گن کر کے دے دیے جائے۔ دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھ سکتے ہیں، احادیث میں ثابت ہے۔ درست بات یہ ہے کہ فرض و نفل کا فرق نہیں ہے، جن کو یاد ہے وہ تمام نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے حالت سجدے میں آنکھوں کو بند کرنے سے منع فرمایا کہ یہود کی عادت ہے، یہ بات درست ہے۔ نماز میں آنکھیں بند کر کے پڑھنا نامناسب اور خلاف سنت ہے۔ زندگی کے مندرجہ ذیل یعنی ٹھیک ہے، مندرجہ کی تعریف ٹھیک ہے، آگے کچھ رہ گیا اس باطن میں کفر، ظاہر میں ایمان، بے دین، بے اعتماد۔ بہرحال جو آپ نے لکھا یہی ہوگا، لیکن اصل میں زندقہ کے معنی آتے ہیں کسی بے دینی پر ضد کرنے والا۔ ایک معاملہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے اور ایک آدمی اس پر ضد کر رہا ہے، اس کو زندیق کہتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں عورت کا پردہ نہیں مانتا، تو پردہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ نبی کی بیویوں کو کہتے کہ اگر صحابہ تم سے کوئی لے اور دے تمہیں ورائے الحجاب، دیوار کے پیچھے ہوگا۔ پردہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ خواتین کو کہا اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں ڈالو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اس طرح کا پردہ نہیں مانتا، یہ زندیق ہے، بے دینی پر ضد کر رہا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ موجودہ زمانے میں ہر طرح کی تصویر جائز ہے، یہ زندقت کی علامت ہے۔ اسلام اس زمانے کے لیے نہیں، اس کے لیے بھی اور قیامت کے قریب اور اس کے بعد کے لیے بھی۔ اس لیے تصویر زیروح اور جاندار کی اور اسے جائز سمجھنا، ہمیں ڈر ہے کہ اس میں زندقت کا دخل ہے، یا اسلام کو مٹا کر اور اس کو دوسروں کے مطابق بنانا، اسلام کے ان مسائل سے شرمانا جو قطعی و واجبی ہے لیکن یہ بیان نہیں کر سکتے، اس کو شرم آتی ہے، یہ زندقت کی نشانی ہے۔ 4 فرد ہے نا، ایک فاسق ہے جو عملی گناہگار ہے، ایک منافق ہے جو اندرونی کافر ہے، ایک ملحد ہے جن کے امور میں ٹیڑھ پن موجود ہے، الحد یلحد، ٹیڑھا ہونا۔ بھائی صاحب جی، موجودہ زمانے میں جہاد صحیح نہیں ہے، نقصان ہو رہا ہے، نقصان و فائدے کے مالک آپ ہے کیا؟ خدا تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ جب انگریز اور یہود نہ مانے تو آپ جہاد چھوڑ دیں، اس کا نام نہ لے۔ یہ غلط باتیں ہے ساری۔ اور ایک زندیق ہے جو کسی بے دینی پر ضد کرے۔ ابن قیم نے زاد میں لکھا ہے کہ آپ رکوع سجدے میں قریب 10 مرتبہ تسبیح ادا فرماتے تھے، ہمیں اس قسم کی کوئی روایت نہیں ملی، صرف زاد المعاد پہ اعتماد مشکل ہے۔ ایک اذان کے جواب دینے کے بعد دوسری مسجد میں نماز پڑھنے جائے تو اس کا بھی جواب دیں گے، جواب ایک وقت میں ایک اذان کا کافی ہے۔ کیا ایسی روایت ہے کہ جس مرد یا عورت نے شادی نہ کی اور وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز؟ یہ غلط بات ہے۔ ہزاروں بزرگان دین بغیر شادی کے رہے اور وہ اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے اس پر کتاب لکھی، اس کا نام ہے العذوب۔ کتنے محدثین، کتنے فقہا، کتنے مجتہدین کے بڑے بڑے فقہا، محدث، مفسر، اولیاء، صلحاء بغیر شادی کے رہے۔ شادی سنت ہے، شادی فرض نہیں ہے۔ جب آدمی شہوت کی غلط استعمال سے بچ سکتا ہے، عفت اور پاک دامنی پر قادر ہے، تو امام شافعی کے نزدیک شادی مکروہ ہے، کیونکہ بیوی بچے چوچو کا مربع ایتھے دا ہوتے دا گڑانگا دا بڑانگا دا عبادات سے نکال لیتے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہر حالت میں شادی سنت طریقہ ہے، اور جب اشتہا و شہوت کا اندیشہ ہو پھر شادی فرض کے درجے میں ہے۔ یہی آیت ہے جو میں نے جو نماز میں پڑھی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے پیغمبر بھیجے، ان کی بھی بیویاں تھی اور بچے تھے۔ تو بیوی اور بچے مخل نہیں ہے، حقیقت میں موصل ہے۔ آدمی تھکا تھکایا آ جاتا ہے، جب بیوی سے بات چیت، گپ شپ، گرم کھانا، گرم چائے اور قرب و مواصلت،
تو غم اتر جاتا ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان نیک بیوی ہونا بھی ایسی چاہیے جو خاوند کی تھکاوٹ اور پریشانیوں کو دور کر لے۔ اولاد مفرح ہے، طبیعت کھول لیتی ہے، اور دوڑا دوڑی، باگنا، آنا جانا، مختلف اداؤں سے ماں باپ کے سامنے پیش ہونا، تو وہ دل اور طبیعت کو نکھار دیتے ہیں۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے، نعم الالہ علی العباد کثیرۃ، خدائی احسانات بندوں پر بہت زیادہ ہے، وَأَجَلُّهُنَّ نِجَابَةُ الْأَوْلَادِ، لیکن ان نعمتوں میں پھر نیک اولاد کا ہونا یہ اور بڑی نعمت ہے۔ ظہر کی نماز میں اگر 4 سنت کا ٹائم نہیں ہے تو کیا 2 سنت پڑھنا؟ 4 ہی پڑھے جائیں گے، اور 2 کر کے نہیں، ایک ہی سلام سے۔ اگر اس طرح ہے تو بعد ظہر آپ پہلے 4 اور پھر 2 پڑھ لیں۔ میری والدہ مشکل سے قیام کر سکتی ہے، لیکن سجدے سے اٹھ کر قیام بالکل نہیں کر سکتی، تو وہ تخت پر ایک ٹانگ نیچے لٹکا کر نماز پڑھتی ہے اور سجدہ کر سکتی ہے، تو کیا یہ طریقہ سے ٹھیک ہے؟ سجدہ کرے زمین پر۔ جو شخص قیام کر سکتا ہو سجدہ نہ کر سکتا ہو، جو شخص قیام نہ کر سکتا ہو سجدہ کر سکتا ہو۔ جس رکن میں معذوری ہے وہ معاف ہے، جس رکن میں معذوری نہیں ہے وہ معاف نہیں ہے۔ ہماری مسجد میں ایک قادیانی نماز پڑھنے آ رہا ہے، پہلے وہ صحن میں نماز پڑھتا، مسجد کے حال میں پڑھنے لگا، اس کا ہماری مساجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ آپ اپنے امام صاحب کو کرے، وہ اپنا ایمان و غیرت پیدا کرے، تمام نمازوں میں مرزائیوں کے مسائل بیان کرے، اور ختم نبوت و عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور مرزا کے مغلظات سے امت کو آگاہ کرے، یا وہ مسلمان ہو جائے گا یا بھاگ جائے گا۔ سجدے میں گر کر دعا مانگنا منع فرمایا ہے۔ ہاں، عربی دعا جو قرآن و سنت میں ہے سنت ہے، اور جیسے نماز کے بعد بعض جگہ عوام دعا مانگتے مانگتے سجدے میں جاتے، یہ بھی مکروہ اور بدعت ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے یہ عوام کو منع کیا جائے، غلط کام کرنے لگے۔ مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب نے زبدۃ الفقہ میں فرمایا کہ سجدہ شکر عبادت ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ مولانا بزرگ ہستی تھی اور بڑی اچھی کتاب ہے، لیکن بعض مسائل خلاف تحقیق ہے۔ نور النظام میں لکھا ہے سجدۃ الشکر مکروہۃ۔ امام اعظم نے کہا ہے کہ فتح مکہ کے شکر میں نبی نے 8 رکعت پڑھی ہے، آپ نے ایک سجدہ نہیں کیا ہے۔ بندے کو بازار سے کچھ رقم ملی تھی، تاہم بندے نے اعلانات لگائے لیکن کوئی نہیں آیا، کافی عرصے میں اپنے پاس رکھنے کے بعد استعمال کیا، غلط کیا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح آدمی کچھ دیر انتظار کرے اور جب کوئی منع کرنے نہ آئے تو پھر پاخانہ کھانے لگے۔ آپ نے اعلانات کے بعد رقم استعمال نہیں کیا، پرایا پاخانہ کھا لیا ہے، پیشاب پاخانہ کھانے کا عمل کیا ہے آپ نے۔ توبہ استغفار کرو اور بغیر تاخیر کے اتنی رقم علیحدہ کرو، اور پھر 2 مسلمانوں کے سامنے اس شخص کو خیرات کرو، اس کی طرف سے مسکین غریب کو دے دو، اور اگر آپ خود مسکین و غریب ہے تو آپ اعلان کریں مسجد میں بھی مختلف جگہوں میں کہ مجھے ایسی ایک رقم ملی تھی، بوجہ اصل مالک نہ ملنے کے، حاجت شدیدہ کے میں نے استعمال کیا، جہاں کوئی آدمی آیا وہ اس کا قرضہ ہے میں ادا کروں گا، درست ہو جائے۔ ایک آدمی نے اپنے بیٹیوں کے لیے زمین خریدی جس کی کچھ رقم اس آدمی کے اوپر قرضہ ہے، اور وہ آدمی کمزور ہے، اس قرضے کی ادائیگی پر قادر نہیں۔ کیا یہ آدمی اپنی زندگی میں یہ قرض اپنے بیٹوں کے ذمہ لگا کر خود بری ذمہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، کر لے بیٹوں کے ذمہ، ٹھیک بات ہے۔ طلاق بائن کے لیے دوبارہ نکاح کرنے کی صورت میں تجدید مہر بھی ضروری ہے۔ جی ہاں، نکاح بغیر مہر کے نہیں منعقد ہو، جب بھی نکاح ہوگا مہر لگانا پڑا ہے۔ دجال کے فتنے پر کوئی کتاب؟ مولانا مودی یوسف لدھیانوی مرحوم کی کتابیں ہیں اس موضوع پر۔ ختم نبوت نمائش پر معلومات کر لے، پتہ چل جائے۔ خواتین کا سفر کے دوران برقع اوڑھ کر یعنی چہرہ ڈھانک کر نماز پڑھنا صحیح ہے؟ نہیں، درست نماز کے لیے چہرہ کھولنے کی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی اپنی زمین فروخت کرنا چاہتے، کیا آدمی اس زمین کے نرخ قیمت اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتا ہے؟ اگر ایسا کوئی پاگل آیا
کہ یہ اپنی مرضی کے نرخ لگاتے اور وہ پیسے دے گا، تو کر لے، جب بائع اور مشتری دونوں راضی ہو جائے یہی نرخ صحیح۔ کچھ دن پہلے میں نے 2 دن لگاتار خواب دیکھا کہ میں اپنی مسجد کے امام صاحب کو سورۃ النازعات سنا رہا ہوں۔ دوسری مرتبہ فجر کی اذان کے وقت میری آنکھ کھلی۔ سورۃ النازعات میں قیامت کا تذکرہ ہے اور اس میں فرعون کی شکست اور موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کا اعلان ہے۔ اخیر میں مومن اور کافر کا تقابل ہے اور پھر قیامت کا بیان ہے۔ ممکن ہے قیامت پر آپ کا ایمان پختہ کرنا ہو یا قیامت اور آخرت سے آپ میں غفلت بڑھی ہو، اس پر تنبیہ۔ اپنی طرف سے ایک سوال بنا لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ گڑی زینت ہے، اس لیے لعنت اللہ علی الکاذبین، مرد کے لیے زینت کے لیے پہننا ہی حرام ناجائز ہے۔ ضرورت تتضمن علی الزینہ، اصلاً تو ضرورت مواقیت ہے، اور جب ہم اچھی گڑی، قیمتی گڑی، خوبصورت، کہ بھئی اس سے ضرورت پوری ہو جائے تو یہ متضمن زینت ہے، نہ کہ زینت۔ ضرورت اور زینت دونوں مل کر کے گھڑی کا جواز پیدا ہو گیا۔ افغانستان کے فقہا کو یہ پتہ نہ چل سکا تو وہ ناجائز سمجھتے بالکل کہ آپ مرد آدمی گھڑی نہیں پہن سکتے۔ بہرحال گھڑی یا انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہننا اہل سنت کا شعار ہے، اور دائیں ہاتھ میں پہننا کمزور علم والے اور روافض کی نشانی ہے۔ اب بھی سیدھے ہو کے چلو۔ میرے ایک رشتہ دار سونے کی انگوٹھی استعمال کرتا ہے، جس میں استعمال شدہ سونا تقریباً 1 تولے سے زیادہ ہے۔ سونا تو مطلقاً حرام ہے مرد کے لیے، چاندی 4 ساڑھے 4 ماشے سے کم جائز ہے۔ کیا جائز ہے یا ناجائز؟ تو کیا ہر حال میں ہر مرد کے ناجائز ہے؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ نیز وہ راڈو گھڑی بھی استعمال کرتی کہ گریل میں معمولی مقدار میں سونا معاف ہے، کیونکہ وہ مقصود نہیں ہے۔ اگر سونے کا استعمال مرد کے جائز نہیں ہے تو وہ اگر خالص سونے کا استعمال چھوڑ دے تو عام پیتل وغیرہ کی انگوٹھی کو سونے کے پانی میں ڈال کر استعمال کر سکتا ہے۔ ہمارے گھر میں محلے میں پانی نہ ہو تو وضو کے لیے پانی کہاں تک تلاش کرے کہ اس تلاش کے بعد تیمم جائز ہو جائے؟ شہر میں تو تیمم جائز نہیں ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں پانی مل جاتا ہے۔ اب لوگوں سے مانگنا اور دوسروں کے گھروں میں جانا یہ تقریباً ناممکن ہے۔ خدا نخواستہ اگر ایسا گھر ہو تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ کیا پانی خرید نہیں سکتے ہیں، دکانوں سے بھی نہیں ملتا، اپنے پینے کے لیے تو آپ خریدتے ہیں اور بڑے چشمے والے پانی ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ وضو فرض ہے، اس کے لیے قرض لینا بھی جائز ہے، لہذا آپ پانی خرید لیں۔ تیمم تب کرے جبکہ ظاہراً باطناً ہر حال میں آپ پانی کے لیے کامیاب ہو۔ شیخ اچھا جی، عائشہ کی وفات کے بعد رسول پر ترجمہ کی تدفین کے بعد کیوں نہیں جاتی تھی؟ جاتی تھی، اپنی طرح سے جھوٹ جاٹ لکھ کے بھیج دیتے ہو۔ مشکات شریف کتاب الجنائز کے اخیر میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب حضرت دفن ہوئے پھر ابو بکر صدیق مدفون ہوئے تو میں کہا کرتی تھی کہ ایک میرے خاوند اور ایک میرے والد ہے۔ عام کپڑوں میں جو گھر کے آتی جاتی تھی، لیکن جب حضرت عمر مدفون ہوئے تو اب میں اوپر بڑے کپڑے ڈال کر کے آتی ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ نہیں آتی، آپ نے اپنی طرف سے جھوٹ بولا ہے۔ مشکات جلد اول کتاب الجنائز کا بالکل اخیر، اسی پر جنائز ختم ہے۔ اگر کوئی اپنے خراب موٹر صحیح کروانے جائے تو مکینک اس پر پرانی پیتل کی تار وغیرہ نکال کر نئی ڈال دیتے اور مزدوری یہ لیتے، جبکہ پرائی یہ ہوتا ہے وہ بھائی یہ فضول باتیں کرتے ہیں۔ جس نے بھی دھوکہ کیا، جس کام میں بھی کیا، غلط کیا، حرام کیا۔ نکاح کے لیے کون سی جگہ دن رات بہتر ہے؟ نکاح شوال کے مہینے میں ہو، جمعے کے دن ہو، جامع مسجد میں ہو اور عصر کے بعد۔ رخصتی سے پہلے 3 طلاق دی تو واقع ہو گئی، اور اس عورت کا بھی بغیر حلالے کے کسی اور کے پاس سے آ جانے کے بعد اس کے لیے دوبارہ حلال نہیں ہوگی۔ حاملہ بیوی کو طلاق دینا مناسب ہے، مجھے چھوڑ کر اپنی ماں کے گھر رہ رہی ہے۔ طلاق تو ہر حال میں واقع ہوتی ہے، طلاق کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، نہ رکاوٹ ہے۔ البتہ طلاق کے بعد عدت بڑی ہو جائے گی، جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہوا ہے
متعلقہ ہی رہے گی. اس لیے شریعت پسند کرتی ہے کہ صبر کرے، جب فارغ ہو جائے شاید اس وقت تک آپ کا دماغ بھی ٹھکانے آیا ہو اور طلاق جیسے برے فعل سے باز آ جائے، گھر اجڑ جاتا ہے، تکلیفیں بڑھتی ہیں. میں عمرے پر جانا چاہ رہا ہوں مگر کچھ دقت پریشانی ہے، دعا کی اللہ آسان فرمائے. میری والدہ کا بائی پاس آپریشن ہو چکا ہے مگر آج دوبارہ آپریشن ہے. اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ونسألك السلام والعافية. له الملك وله الحمد وعلى كل شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في مولاي صلى الله عليه وسلم.